السلام علیکم فرینڈز، آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں، شکریہ۔ ملا کی کہانیوں کا ارتھ ہے ایسے قصے جن میں الجھنوں کے بیچ جیون کے آنند آہاد منورنجن کی ترونی پرواہت ہو۔ ملا ایک اعلیٰ انسان تھے جو اس دنیا کو بدھمتا، واقعیت، منورنجن اور ہاسیہ ونود کی ترکیبیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اپنے اس ادیشیہ کی پورتی کے لیے وہ گاؤں در گاؤں، شہر در شہر ہوتے ہوئے ایک دیش سے دوسرے دیش گھومتے رہے اور اپنے پیچھے ڈھیروں قصوں کا خزانہ چھوڑ گئے۔ آئیے سنتے ہیں کچھ اسی طرح کی کہانیاں۔ جب نصر الدین نے پکڑی دعوت میں چمچ اڑانے والے شخص کی چوری، اور وہ بھی سونے کے چمچ کو خود اڑا کر۔ بات تب کی ہے جب ملا نصر الدین بخارا میں اس کی شہرت بلندیوں پر تھی۔ بخارا کے امیر لوگ ملا نصر الدین کی صحبت پسند کرتے تھے۔ جب کبھی کسی رئیس کے گھر دعوت ہوتی تو وہاں سے نصر الدین کو بلانا اوشیہ آتا بلاوا۔ نصر الدین بھی ایسی دعوتوں میں جانا پسند کرتا تھا کیونکہ اس سے کئی طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا ہو جاتا اور آس پاس گھٹت ہو رہی گھٹناؤں کی جانکاری بھی مل جاتی تھی۔ ایک دن ملا نصر الدین کو بخار کے ایک بڑے رئیس نے اپنے گھر پر دعوت پر بلایا۔ رئیس کے گھر پوتے نے جنم لیا تھا۔ پوتے کے جنم سے رئیس بہت خوش تھا۔ رئیس نے بڑی شان سے پوتے کا جنم کا جشن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی دعوت میں ہر طرح کے پکوان کا انتظام اس نے کیا۔ اس ویوستھا کے ساتھ ہی اس نے اس دعوت میں بخارا کے سبھی نامی گرامی لوگوں کو بلاوا بھیجا تھا تتھا ملا نصر الدین سے جیسے لوگوں سے خود مل کر گزارش کر آیا تھا کہ اس کے گھر دعوت میں ضرور آئے۔ دعوت کے سمے جب ملا نصر الدین رئیس کے گھر پہنچا، اس سمے تک رئیس کے لگ بھگ سبھی اتیتھی وہاں آ چکے تھے۔ اتیتھیوں کے بیچ ملا نصر الدین اپنی پتلی لمبی داڑھی اور نوکدار ٹوپی کے کارن سب کے آکرشن کا کیندر بنا ہوا تھا۔ لوگ چوکڑیوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ رئیس کے آگرہ پر دعوت آرمبھ ہوئی۔ دعوت کے دوران رئیس نے اپنی دولت کا ہر سمبھو پردرشن کیا تھا۔ سونے کی تھالی، چاندی کے کٹورے، سونے کے چمچ کا دعوت کے دوران بھرپور اپیوگ ہوا تھا۔ ملا نصر الدین کے آگے والی پانت میں بھوجن کرنے کے لیے ایک نیلی شیروانی والا آدمی بیٹھا تھا۔ ملا نے دیکھا کہ اس نے سونے کا ایک چمچ جس کے بیٹ پر ہیرے جڑے تھے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس چمچ کو چپکے سے شیروانی کی بائیں جیب کے حوالے کر دیا۔ وہ یہ کام اتنی چالاکی سے کیا تھا کہ اس کی اس حرکت کا پاس بیٹھے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں لگا۔ ملا نصر الدین اس ویکتی پر اپنی نگاہیں ٹکائے رہا۔ جب پانت میں بیٹھے لوگوں کا بھوجن سماپت ہو گیا تب ملا نصر الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی داڑھی سلہاتے ہوئے بڑے ہی ناٹکیہ ڈھنگ سے بولا، عزیز دوستو، میں ملا نصر الدین ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے چین کے ایک جادوگر کا مہمان تھا۔ میں نے جادوگر سے کچھ روچک اور رومانچک جادو سیکھے۔ خوشی کے اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنا جادو دکھاؤں۔ لوگوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک سوئمور سے ملا نصر الدین کو جادو سکھانے کے لیے کہا۔ ملا نصر الدین نے اپنی تھالی سے سونے کا چمچ نکالا اور سب کو دکھاتے ہوئے کہا، دوستو دیکھو، میں نے یہ چمچ اپنی شیروانی کی بائیں جیب میں رکھی۔ اچھا بتاؤ چمچ کہاں ہے؟ سب نے کہا، آپ کی شیروانی کی بائیں جیب میں۔ ملا نصر الدین نے تپاک سے کہا، غلط۔ پھر اس نے دعوت دینے والے رئیس سے کہا، جناب آپ ذرا نیلی شیروانی والے مہاشے کی شیروانی کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ چمچ وہیں ہے۔ رئیس نے نیلی روشنی والے شیروانی والے کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں چمچ آ گیا۔ سب نے ملا نصر الدین کی کلا کا سواگت کر تالی بجا کر کیا، لیکن نیلی شیروانی والا شخص ملا نصر الدین سے آنکھیں بھی نہیں ملا پایا۔
कुछ नहीं की ادائیگی جب ملا نصرالدین شاہ نے دو لوگوں کو جھگڑے کے سلجھاتے ہوئے بتلایا کہ گھڑے سے کچھ نہیں نکالنے کی ترکیب۔ ملا نصرالدین کے گھر کے سامنے دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہاں سے تم تبھی جا سکو گے جب میرے مہمانانے کے روپ میں کچھ نہیں دے دو گے۔ دوسرا آدمی جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ تھا بار بار اس کی منت کر رہا تھا، بابو صاحب کچھ نہیں تو کچھ نہیں ہی ہوتا ہے، جب یہ کوئی چیز ہے نہیں تو جس کا آدان پردان ہو سکے۔ مگر وہ آدمی اڑا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تو چاہیے۔ ملا نصرالدین کافی دیر سے ان دونوں کی دلچسپ لڑائی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ گیا اور اس نے پوچھا، کیوں جھگڑ رہے ہو بھائی؟ جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ تھا اس نے روحاں سور میں کہا، حضور اس نے میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کر رکھنے میں مدد لی ہے۔ جب یہ گٹھڑ اٹھا رہے تھے تب مجھ سے پوچھا تھا، تم اس سہایتا کی عوض میں مجھے کیا دو گے؟ میں نے ان سے صاف کہا، کچھ نہیں، کیونکہ انہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ملا نصرالدین نے دوسرے ویکتی کی اور دیکھا، مانو پوچھ رہا ہے کہ بولو، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ دوسرے ویکتی نے ملا نصرالدین سے کہا، حضور میں نے کچھ نہیں پانے کے لوبھ میں اس ویکتی کا گٹھڑ اٹھایا اور یہ ویکتی بنا کچھ نہیں دیے ہی یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ میں تو کچھ نہیں لیے اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا ہی نہیں۔ ملا نصرالدین کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا اب دونوں جھگڑنا بند کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گھر کے دروازے کے پاس پڑا ایک خالی گھڑا اس کچھ نہیں مانگنے والے ویکتی کو دکھایا اور بولا، جاؤ اس گھڑے کو وہاں سے اٹھا کر لاؤ۔ وہ ویکتی گھڑا اٹھا کر لے آیا۔ ملا نصرالدین نے اس ویکتی سے کہا، دیکھو اس گھڑے میں کیا ہے؟ اس ویکتی نے گھڑے میں جھانک کر کہا، گھڑے میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملا نصرالدین نے کہا، اب تم اس گھڑے سے کچھ نہیں نکال لو اور گھڑا وہیں رکھاؤ جہاں سے اٹھا لائے تھے۔ وہ ویکتی اسمجھ کی استھتی میں تھوڑی دیر تک تو وہیں کھڑا رہا، پھر گھڑا اٹھا کر وہاں جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھایا اور اپنی راہ چل پڑا۔ ملا نصرالدین نے گٹھڑ لیے ویکتی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی اب تم بھی جاؤ، اور اپنی داڑھی سہلاتا ہوا ملا نصرالدین اپنے گھر کی اور مڑ گیا۔ جب ملا نصرالدین نے اپنی ٹوپی کی مدد سے ایک مستنڈے کو سکھایا سبق۔ نصرالدین کو اپنے گاؤں سے گزرنے والی ندی کا کنارہ اچھا لگتا تھا۔ جب کبھی بھی اس کا من بے چین ہوتا تو وہ ندی کے کنارے آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور وہاں کی پراکرتک دریشیاولیوں میں کھو جاتا۔ ندی کے کنارے ایسے تو انیک پیڑ لگے تھے، کنتو نصرالدین ایک پل وکست آم کے پیڑ کے تنے کے سہارے بیٹھ جاتا اور وہیں سے ندی کی چنچل لہروں کی سشما نہارتا رہتا۔ ندی کے پاس ہی افیم کا اڈا تھا جہاں نشیڑی آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک مضبوط قد کاٹھی کا دبنگ ویکتی بھی شامل تھا۔ ایک دن وہ نشیڑی افیم کے گڈھے سے نکلا اور پنک میں ندی کے کنارے بیٹھے ملا نصرالدین کو دیکھا۔ اسے اس کی نوکدار ٹوپی بہت اچھی لگی۔ وہ ملا نصرالدین کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹوپی کھینچ لی اور ٹوپی کو ہوا میں اچھال کر ہی کر ہنسنے لگا۔ ملا نصرالدین نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو اس کی بدھی نے کہا، بیٹا نصیر، اس مستنڈے سے بھیڑنے کی بجائے کھیس سے نپوڑ کر معاملہ رفع دفع کر لو، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اور ملا نصرالدین نے جھیپی سی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی ٹوپی اٹھا لی اور جب تک وہاں وہ مستنڈا کھڑا رہا تب تک ملا نصرالدین ہاتھ میں ٹوپی تھامے رہا۔ اس افیمچی مستنڈے نے ملا نصرالدین کو دوسرے دن بھی اسی آم کے پیڑ کے نیچے اسی طرح نوک ڈال ٹوپی پہنے بیٹھے دیکھا تو پھر شرارت پر اتارو ہو گیا۔ وہ ملا نصرالدین کے پیچھے دبے پاؤں آیا اور اس کی ٹوپی کھینچ کر دور اچھال دی۔ بیتے کل کی طرح کھسیانی ہنسی ہنستا ملا اپنی ٹوپی اٹھا لایا اور ہاتھ میں ٹوپی تھام کر پھر سے آم کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اب یہ نیم سا ہو چلا تھا، لیکن ملا نصرالدین اس ہٹے کٹے مستنڈے کو دیکھ کر اپنا من محسوس کر رہ جاتا، جیسے وہ اسے سبق سکھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا، مگر اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی سلطان کی اور سے اس کے گاؤں میں ایک پہلوان کو حوالدار بنا کر بھیجا گیا۔
मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब से पूछा, तुम कौन हो और ये अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसरुद्दीन एक झलक में हवलदार की कद काठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ और ये जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जल क्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जल क्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, ये टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटक कर निवर्धन बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती है। ओह, कितनी सुंदर होती है परियां, मुल्ला नसरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी है परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी के पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण नदी का पानी छोड़ और कुछ ना देखे। मैंने जब भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अफसोस जताया, मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूँ। सुल्तान की तरफ से लाओ टोपी मुझे दो, मैं आज परियों की जल क्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना, टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही। हवलदार ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप आज ही परियों की जल क्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देख लूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटक कर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे, किसी भी कारण से दाएं बाएं देखने की कतई जरूरत नहीं है। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया। आम के पेड़ के नीचे मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया और उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंक कर ही करने लगा। लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थी कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार गुस्सा पड़ा। वो 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभाला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की? और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन घूंसे गिन रहा था। 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले जाता हूँ टोपी। और मुल्ला नसरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वो वहीं खड़ा हो गया और जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो फिर उड़ाओगे टोपी? फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।